وہی تو تمہارا حساب لینے والا ہے، وہی تو دیکھ رہا ہے ہر وقت. کہاں جائیں گے چھپ کے؟ کس سے چھپیں گے؟ جو پیدا کرنے والا ہے وہ تو ہمارے نس نس سے بات ہے. اس کو تو ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ کہاں پہ اس کو میں نے کیا دل دیا ہوا ہے، کس طرح کا میں نے اس کو جسم دیا ہوا ہے. اس کا امتحان کن چیزوں پہ لینا ہے؟ ان چیزوں پہ امتحان نہیں لینا کہ یہ فلاں کون سے قبیلے سے تعلق ہے ان کا، یہ شیخ ہیں کہ یہ مرزا ہیں کہ یہ مغل ہیں کہ یہ سید ہیں. یہ تو ایک نسبتیں ہوتی ہیں پہچان کے. حساب اس پہ لینا تم نے کیا کیا تھا، جوانی کہاں گزاری تھی، مال کہاں خرچ کیا تھا، اپنے جو تمہارے حقوق ہیں. چلو میرے اپنے حقوق اللہ نے کہا شاید میں معاف کر دوں، حالانکہ کہا گیا ہے کہ جنت کی کنجی جو ہے وہ نماز ہے. نماز پڑھتے نہیں اور چاہتے ہیں جا کے جنت کے باہر کھڑے ہو جائیں گے، چابی نہیں ہوگی تو اندر نہیں جا سکتے. لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے کہ شاید اپنے حقوق کو میں معاف کر دوں. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں معاف کر دوں گا، یعنی فرض چیز ہے جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ شاید یہ میں معاف کر دوں، لیکن جو حقوق العباد ہوں گے وہ میں معاف نہیں کر سکتا، وہ بندہ ہی معاف کرے گا. اس وقت کیا کرنا ہوگا؟ اس وقت اعمال نامے لائے جائیں گے، اتنی ڈھیروں نیکیاں لے کے آئیں گے لوگ، اور جن جن کے حقوق غصب کیے ہوں گے، کسی کے مال سے حصہ، کسی کی کوئی اور چیزیں غصب کی، امانتیں کھا لیں، وعدہ خلافیاں کی، وہ سب اعمال نامے میں سے جانا شروع ہو جائے گا. اور اتنی ڈھیروں نیکیاں لے کے گئے ہوں گے اور خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے سے ریکویسٹ کر رہے ہوں گے تھوڑی سی نیکیاں دے دو. اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا، اس وقت صرف حساب کا ٹائم ہے. اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بو گے وہاں پہ کاٹو گے. تو ان چیزوں کے لیے انسان کی آنکھ، جب دل کی آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ ان مٹیریل چیزوں کے اوپر ختم ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ان چیزوں کا کیا ہے، وہاں پہ اصل حساب کا معاملہ جو ہے وہ اس کی تیاری کریں. یہاں پہ تو سب چیزیں مل ہی رہی ہیں نا. کتنی ضرورت ہوتی ہے، کھانا کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم نے اتنا بینک بیلنس رکھ لیا ہوتا ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتا، ہم ختم ہو جاتے ہیں، بینک بیلنس نہیں ختم ہو رہا ہوتا. اتنی جمع کر کے رکھتے ہیں کہ ہمارے دل کو تسلی رہے کہ ہمارے پاس ہے. اپنی ضرورت سے کتنا زیادہ ہم رکھ لیتے ہیں. تھوڑا بہت جمع کرنا، اپنے کل کی فکر کرنا ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن ناجائز مال، حدیث میں آتا ہے کہ جس کے گھر میں ایک بھی غصبی اینٹ لگی ہو، غصبی ہوتی کسی کی غصب کر لی جائے، ناحق کسی سے چھین کے اپنے گھر میں لگا لی جائے، جس کے گھر میں ایک اینٹ بھی غصبی لگی ہو اس گھر کا تباہ ہونا لازمی ہے، یقینی. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے گھر میں کتنی غصبی اینٹیں لگی ہوئی، کہیں سے کسی کا حق مارا ہوا تو نہیں ہے، اسی دنیا میں کر لے جو بھی کرنا ہے. کیونکہ وہاں پہنچنے کا یقین اپنے دل میں پیدا کرنا ہے کہ وہاں پہنچ کے حساب ہونا ہے، اور اس کے بعد آگے ہم نے ہمیشہ کی زندگی میں چلے جانا. ہمیشہ کا لفظ کبھی سوچا کہ کتنا بڑا ہے؟ ہمیشہ کا ایک سائیکل کہ بار بار زندگی، موت ہے ہی نہیں وہاں پہ. یہ موت تو یہاں بھی ہوتی ہے، جو بہت بیمار ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کر دیں. اور وہ جب فوت ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مشکل آسان کر دی ہے، ان کے لیے دعا کریں. یہاں تو وہ مشکل موت سے آسان ہو جاتی ہے، وہاں پہ ہمیشہ کی زندگی جس میں موت ہے ہی نہیں، موت ختم ہو جائے گی. اور وہ ہمیشہ کی زندگی اگر ہم نے یہاں سے جنت کما کے لے کے گئے تو وہاں پہ ہمیشہ کی جنت ہے، اور جنت کے وارث بنایا جائے گا. سورہ مومنون کی آپ شروع کی کچھ آیتیں ہیں وہ پڑھ لیں، تو اس میں سورہ مومنون کو بتایا گیا کہ آپ جنت کے وارث ہوں گے، لیکن وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں. اسی طرح سے جہنم کے بارے میں سوچ لیں کہ ہمیشہ کی جہنم کا کیا مطلب ہے. ایک کانسیپٹ ہے کہ دنیا میں اگر کسی نے کوئی گناہ، ایک قتل کیا فرض کریں، دنیا میں تو اسے ایک ہی دفعہ پھانسی دی جا سکتی ہے نا، بار بار تو نہیں دے سکتے. ایک دفعہ پھانسی کے بعد وہ ختم ہو گیا. جس بندے نے اگر 1000 قتل کو کیے ہیں، کوئی 1000 بم بلاسٹ کر کے لوگ مار دیے ہیں، اس کو دنیا میں پورا حساب دیا جا سکتا؟ نہیں دیا جا سکتا. وہاں بھی پورا حساب ہوگا. ایک ڈاکٹر تھے، وہ یہ ریسرچ پڑھ رہے تھے کہ تکلیف جو ہے جلد میں جس طرح ہوتی ہے، تو قرآن میں آیت انہوں نے پڑھی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. بار بار ان کی جلدوں کو بنایا جائے گا اور بار بار جلایا جائے گا. تو یہ جو باتیں ہیں یہ سائنس تو ثابت کر رہی ہوتی ہے نا، سمجھ رہی ہوتی کہ اچھا ہم نے تو یہ پڑھا اور یہ قرآن میں پہلے سے یہ بتایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہیں، وہ کسی کو بھی جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتے.
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں اور ان کی ہدایت اپنی امتوں کی ہدایت کے لیے. بہت کم لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، لیکن نبیوں نے کتنی کوششیں کی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے 2,500 سال آپ کی عمر تھی اور 950 سال آپ نے تبلیغ کی ہے. آپ نے نوح آرک وغیرہ مووی دیکھی ہوگی، حضرت نوح کے اوپر جو مووی بنی ہوئی. کتنے لوگ ان کی کشتی میں بیٹھے تھے؟ بہت کم لوگ. ان کا اپنا بیٹا بھی نہیں بیٹھا. وہ کہتا ہے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. جب سیلاب آیا تو پہاڑ بھی سارے ڈوب گئے اس میں. تو بات یہ ہے کہ ہدایت کے لیے ہمیں عقل، شعور، ایک دفعہ دونوں راستے جو اللہ نے دکھائے ہیں نا اس راستے کو پکڑ لیں. اور توبہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ پلٹ آئے، بندہ اپنے اللہ کی طرف پلٹ آئے اور توبہ کر لے اور پلٹ آئے، واپس سیدھے راستے پہ آ جائے. اس نے بڑا آسان راستہ بتایا. یہ مشکلیں ہم نے خود ہی ڈالی ہیں. یہ برانڈز کی مصیبتیں، یہ حرام کمانے کی مصیبتیں، یہ ہم اپنے شوہروں کو خود تنگ کر کے کہ فلاں برانڈ، وہ بیچارہ حلال اچھا خاصا کما رہا تھا، اچھا خاصا سارا گھر چلا رہا تھا، ہم نے اسے حرام میں مبتلا کیا کہ نہیں ہمیں تو برانڈ لینا ہے، ہم نے تو اس دوڑ میں جانا ہے جہاں پہ سارے برانڈ پہنتے ہیں. اتنے فلاں پرس، اب اتنے برانڈیڈ پرس ہوتے ہیں، جب جاتے ہیں تو یوں سارے اٹھا کے نا ختم ہو جاتے ہیں سارے. آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے. وہ ساری چیزیں خود اپنے ہاتھ سے باندھیں جو فالتو جمع کی. جتنی ضرورت ہے وہ رکھیں. ضرورت تو اللہ تعالیٰ فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے، لیکن جو ہوس ہے وہ تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. تو اس لیے ہوس کا کوئی بھی شکار نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کے رکھے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سیدھے راستے کی ہدایت دے. 1,24,000 پیغمبروں میں سے اب میری بات کو مکمل کریں. نہیں وہ دعا میں تو دعا اب اس کے بعد سلام کے بعد. جزاک اللہ. آپ سب نے بڑے غور سے سنا. آپ سب کا بہت شکریہ. مزہ آ رہا تھا. ٹائم بہت شارٹ ہے. اگر مجھے لگائے رکھیں گے میں تو صبح تک لگی رہوں گی. آپ مجھ سے